بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، فرسٹ آف آل موسٹ ویلکم ٹو آل آف یو آن مائی چینل۔ اور آج میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کرونا وائرس کے ٹاپک پہ ہے۔ جیسے کہ آج کل کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے جو کچھ دینی اسکالر ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں کی چھتوں پر اذان دی جائے، جیسے کہ وہ اس بات کو منسوب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا کہ جب تم کسی پریشانی میں ہو، وبا میں ہو، تو ایسے گھروں کی چھتوں پر اذان دو تو اللہ تعالیٰ تم سے یہ پریشانی دور کر دے گا۔ اور اسی لحاظ سے جو آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان دنوں میں، جو ہے الیاس قادری صاحب جو ہے کلپ ان کا جو وائرل ہوا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ہیں ہمنوا ساتھی، ان کے کولیگ جو ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کے کان میں اذان دی جائے تو یہ پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بات کو لے کر وہ انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے، اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو گھروں کی چھتوں پر اذان دی جا رہی ہے، اس کا تحقیقی جائزہ کچھ لینا ہے ہم نے تھوڑا بہت، تو وہ جو حوالہ بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ پہلے ہم آپ کو ان کا کلپ سنائیں گے اور اس کے بعد اس پہ جو تحقیقی جائزہ ہے وہ لیں گے۔ شریعت میں صرف یہ نہیں ہے کہ اذان صرف نماز کے لیے دی جائے گی، بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان بھی، اقامت بھی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پریشان جیسی کیفیت تھی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میں تمہیں پریشان پا رہا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پریشانی ہے، تو ارشاد فرمایا کسی کو کہو کہ آپ کے کان میں اذان دے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کان میں اذان دے تو پریشانی دور ہو جائے گی، کسی کو آپ نے فرمایا تو انہوں نے اپنے کان میں اذان دی اور اسے افاقہ ہوا۔ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ نزہۃ القاری شرح بخاری، صحیح شرح بخاری کی یہ شرح ہے نزہۃ القاری۔ تو اس میں یہ میں نے جب اذان کے بارے میں حدیث پڑھی تھی تو اس سے ریلیٹڈ ہی یہ ٹاپک ہے، کلام کیا ہے کہ مختلف موقع پر پریشانی، آفت، مصیبتوں کے بعد بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ انہوں نے یہ چیزیں بھی بیان کی۔ اس حدیث کو جن راویوں نے نقل کیا ہے نا، تو لکھا گیا کہ ان تمام راویوں نے یا تقریباً راویوں نے، حدیث نقل کرنے والوں نے اس حدیث پر عمل کیا اور مجرب پایا، یعنی یہ کامیاب تجربہ ہے۔ تو اس طرح اچھا اس کے علاوہ اور جیسے کہ ایسے طبیعت کے مسائل ہوتے ہیں، ایک مطلب تھوڑا سا آدمی کی طبیعت عجیب و غریب ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی کان میں اذان دینے سے طبیعتیں درست ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ذکر ہے اور نیکی کی دعوت ہے۔ آپ کے گھر میں بھی جیسے سننے دیکھنے والوں کو مرض کرا، ابھی تک کرونا کے حوالے سے ہم کافی تشویشوں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی گھر میں کبھی دکھ پریشانی آپ کو نظر آتی ہے، کوئی حادثے کا آپ کو خدشہ ہوتا ہے، کوئی ایسے اثرات آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے، آپ گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ تو پھر میں نے آپ کو ان کا کلپ سنایا، اب چلتے ہیں کہ قاری عبدالوحید صاحب نے اس بارے میں جو ویڈیو بنائی ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ قاری عبدالوحید صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو۔ اچھا بھائی جان، آپ نے جو کلپ سینڈ کیا تھا وہ ویڈیو کلپ، اس میں جو حدیث، اس میں جہاں نزہۃ القاری صحیح بخاری کی شرح کا حوالہ دیا تھا تو وہ ہم نے نکالا، اس کے بعد ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی یہ آپ کے سامنے ہے، اذان کے حوالے سے کہ اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان لہ ذرات، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے پاد مارتے ہوئے، ٹھیک ہے، آگے وغیرہ وغیرہ حدیث ہے۔ اس کی تشریح میں جو کتاب لکھنے والے ہیں انہوں نے پھر کچھ اپنی طرف سے وضاحت کی ہے، اور یہ جو دوسرا پیج ہے اس میں تو ہمارے مقصد کی کوئی بات نہیں ہے۔ پیج نمبر 295 جو نزہۃ القاری کا ہے، اس میں انہوں نے اذان کے حوالے سے دیکھیں، پیج 294 میں نیچے لکھتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان کو بھگانے کے لیے اذان بہت ہی مؤثر ہے۔ اب لکھتے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اثر صرف اسی اذان کے لیے ہے جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے، یا جب بھی کہی جائے یہی اثر ہوگا؟
نیز یہ اذان نماز ہی کے ساتھ خاص ہے اور یہ نماز کے علاوہ دوسرے وقت بھی مشروع ہے۔ جب ہم جب احادیث اور اقوال اسلاف پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ آگے وہ ثابت کرتے ہیں، آگے کان میں اذان دینے کی، بچے کے کان میں اذان دینے کی دلائل دیتے ہیں۔ دیکھیں گے کہ پہلا جو دلیل دی ہوئی ہے، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حسن بن علی پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان والی نماز والی اذان کہی۔ اس کا حوالہ نیچے انہوں نے ابو داؤد دیا ہوا، اوپر آپ دیکھیں نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اوپر یہ دیکھیں آپ اس کو زوم کریں، نمبر بھی لکھا ہوا ہے، نمبر 1 نیچے نمبر 1 پہ انہوں نے ابو داؤد ادب بابو فی مورودی و یؤذن فی اذنہ، یہ اس نے حوالہ بھی دیا۔ اگلی جو حدیث لکھی ہوئی ہے اسد الغابہ، اس کے بھی 2 نمبر لکھا ہوا نیچے، اس کا حوالہ دیا ہوا ہے جلد ثانی میں ہے، یعنی کہ آگے پھر جو حدیث لکھی ہے اس کے ساتھ لکھا ہے مسند ابو یعلا موصلی میں ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب جس کے بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو ام الصبیان سے اسے ضرر نہیں پہنچائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث اس کے ساتھ حوالہ انہوں نے دے دیا۔ آگے لکھتے ہیں جی اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ فرمایا جب بھوت پریشان کریں تو اذان دو، جب بھوت پریشان کریں تو اذان دو، قطع نظر اس کے کہ یہ حدیث اس کی سند کیسی ہے وغیرہ وغیرہ، مسند احمد میں اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے وضاحت بعد میں انشاءاللہ کبھی کریں گے، ابھی صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو واقعہ انہوں نے بیان کیا علی رضی اللہ عنہ والا، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا تو فرمایا اے ابن ابی طالب کیا بات ہے، میں تم کو غمگین دیکھ رہا ہوں، اپنے کسی اہل سے کہو تمہارے کان میں اذان دے، یہ غم کو دور کرنے والی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ اس حدیث کے تمام راویوں نے کہا میں نے اس کا تجربہ کیا تو ویسا ہی پایا۔ یہ پوری حدیث بیان کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے نہ اس کے ساتھ حوالہ لکھا ہوا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی نمبر دیا ہوا ہے کہ جس طرح اوپر احادیث پہ جو لکھی ہیں انہوں نے نمبر دیے ہیں کہ یہ اس کا حوالہ نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے، نہ کوئی نمبر دیا ہے کہ اس کا حوالہ ہم نیچے دیکھ سکیں۔ یعنی کہ اس کو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود سے گھڑ لیا یا کسی کتاب میں ان کے پاس ہے، اگر کتاب میں ہے تو اس کی دلیل کیوں نہیں دی گئی، پہلی بات۔ دوسری بات اس کے نیچے ایک اور بھی حدیث لکھی ہے انہوں نے، ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان یا جانور جب بدخلقی کرے تو اس کے کان میں اذان کہو۔ اب اس پر بھی انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، آپ دیکھیں گے اس پر بھی کوئی دلیل انہوں نے نہیں دی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پر کسی حدیث کی کتاب میں کوئی بات موجود تھی، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ آپ کیا جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں احادیث کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جو کہ صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ پاتی، کچھ جھوٹے جو ہیں لوگ بھی ایسے آ جاتے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منسوب کر دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کلپ میں بتایا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم بتایا۔ تو اب جہاں جہاں تک وہ تھا وہ انہوں نے بیان کیا، لیکن جو علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا اس کی نہ کوئی دلیل پیش کی، نہ حوالہ دیا، اور نہ ہی اس پر کوئی اور وضاحت پیش کی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم جب بھی کسی بات کی کوئی بات کریں تو دلیل کے ساتھ بات کریں، اور دلیل کے علاوہ کوئی حدیث کے مطابق اگر کوئی بات ہے تو اس پر عمل کریں، اگر حدیث کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ ہمیں شیئر کر دیں، حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اس کی اگر دلیل آپ کے پاس ہے یا کسی اور مولوی سے یا کسی مفتی سے آپ رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور شیئر کریں، ورنہ یہ جو جس کا حوالہ انہوں نے مولوی صاحب نے دیا اس میں نہیں لکھا، انہوں نے تو اس میں نہیں لکھا، یہ میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ